گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں آفاق ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تیری زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، نات نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آؤ فضاں اور بھی ہیں، تو شہین ہے کام ہے پرواز تیرا، تیرے آگے پرستاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جانا کہ تیرے زمام و بقاں اور بھی ہیں، اور نہیں تیرا نشے من کثرے سلطان کی گنبد پر، تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور عقل کو آسمان سے دور نہیں، عقل کو آسمان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں لیکن حضور نہیں، اور گرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، دل کی بینائی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، اور بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضوری نہیں، زندہ ہو تو بے حضوری نہیں، اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور فطرت کو حفظ کے رو برو کر، تسخیر مقام میں رنگ بو کر، تاروں کی فضا ہے بے قرار کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، گرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں بخشی ہے نانا جبی تو نے انہیں بازو حیدر کی عطا کر، اور عقل قربا پیش مصطفیٰ، عقل قربا پیش مصطفیٰ، اقبال نے کہا کہ عقل تجارت کی بات آئے تو عقل سے کام لو، عدالت کی بات آئے عقل سے کام لو، سیاست کی بات آئے عقل سے کام لو، ریاست کی بات آئے عقل سے کام لو، دنیا کی بات آئے تو عقل سے کام لو، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بات آئے تو عقل کے چراغ گل کر دو، عقل کے دروازے بند کر دو، کیونکہ یہاں عقل کا کام ہے ہی نہیں، یہاں عقل کا کام نہیں ہے، یہاں پیر ملت شاہ صاحب نے کہا نا، کوئی مثل نے بولن دی چپ کر میرے علی یہ جانیوں بولن دی، اس صورت میں میں جان آکھاں تے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں فدا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ دیکھیں تو سارے محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے محبت کرتے ہیں، خلیفہ صاحب آپ رحمۃ للعالمین ہیں، پوری کائنات سے محبت کرتے ہیں، حضور ساری کائنات سے محبت کرتے ہیں، ذرا غور سے سننا، لیکن جنت میں وہ جائے گا جو حضور سے محبت کرے گا، جنت میں کون جائے گا؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات میرے محبوب مجھ سے محبت کرتی ہے، رب نے کیا فرمایا کہ ساری کائنات مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن رب نے کہا میں ساری کائنات سے محبت نہیں کرتا، میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا نا کہ موت کیا ہے، موت کیا ہے، اقبال نے کہا دل میں عشق مصطفیٰ کا نہ ہو، دل میں حضور کی محبت کا نہ ہونا، یہ کیا ہے موت۔ پھر کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، اقبال نے کہا ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں گم رہنا، ہر وقت، یہ خلیفہ صاحب ہر وقت گلی گلی دریا دریا سرکار کی ذکر کی محفل جاتے رہتے ہیں، اور ذکر اور فکر میں لگے رہتے ہیں،
تو اقبال سے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، تو اقبال نے کہا ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں گم رہنا. کہ یا اقبال نے کہا نا یا رسول اللہ جو تیرے خیال میں گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے، نہ جنون کی جامہ دری رہی، نہ خرد کی گرد سری رہی، مجھے بندگی کا مزہ ملا، مجھے آگہی کا صلہ ملا، تیرے آستانہ نیاز پہ جو دری جبی تو دری رہی، اور چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرود کا جھل گیا، مگر وہ ایک شاخ نہال غم جسے دل کے ہیں سو ہری رہی. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس و نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی تاج پہ جو دری تھی وہ دری رہی، جو دری تھی وہ دری رہی. اور پھر کسی نے پوچھا کہ ولایت کیا ہے، ولایت کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا ولایت کہ سب کچھ مل جائے، سب کچھ مل جائے، اندر تکبر اور غرور نہ آئے. سب کچھ مل جائے، اندر تکبر اور غرور نہ آئے، اور سب کچھ چلا جائے، زبان پہ شکوہ اور شکایت نہ آئے. اسے ولایت کہتے ہیں. کیونکہ ولی کے نزدیک متاع دنیا کا نہ ہونا ہونے کے برابر ہے، ہونا نہ ہونے کے. پھر کسی نے پوچھا محبت کیا ہے، محبت کیا ہے؟ اقبال نے کہا محبت جو ہر طرف سے دھیان ہٹا کے ایک طرف لگا دے، جو دھیان ہر طرف سے ہٹا کے ایک طرف لگا دے. کیونکہ دیکھیں محبت ہے تو امت ہے، محبت ہے تو امت ہے، محبت نہیں تو فرقہ ہے. اللہ تعالیٰ امت کو پسند کرتا ہے، فرقوں کو نہیں پسند کرتا. محبت ہے تو کیا ہے، امت ہے. میری بات سمجھے نا، محبت نہیں تو فرقہ ہے. اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ امت کو، امت کو، یعنی جس کے اندر کیا ہو. اور پھر کسی نے پوچھا کہ فقیری کیا ہے، فقیری کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود عام لوگوں میں آدمی رہے. فقیری کیا ہے کہ خاص ہو کر عام لوگوں میں رہنا، خاص ہو کر عام لوگوں میں رہنا. میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب بادشاہ ہے کہ فقیروں کے گھر میں رہتا ہے. میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب بادشاہ ہے کہ فقیروں کے گھر میں رہتا ہے. واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا نا کہ انسان کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کتنا پڑھا لکھا. ہمارے نزدیک تو ہم تو کہتے ہیں نا بھائی اس نے ایم میں کیا ہو، ڈبل ایم میں کیا ہو، ٹربل ایم میں کیا ہو. میری بات سمجھے نا، کیونکہ جاہل وہ نہیں ہے دوستان محترم جو ان پڑھ ہو. جاہل وہ ہے کہ جسے سچ، حق اور سچ کا پتہ ہو، حق اور سچ کا پتہ ہو، پھر بھی وہ جھوٹوں اور بے ایمانوں کا ساتھ دے، اسے جاہل کہتے ہیں. اب ابو جہل جو تھا، ابو لہب، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، اب وہ جاہل نہیں تھا. میری بات سمجھے نا، مکے کا سردار تھا، پیسے والا تھا، پڑھا لکھا تھا، ساری کوالٹیاں اس کے اندر تھی، لیکن اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں تھی. میری بات سمجھ نا، سب کچھ تھا اسے علم، لیکن حق اور سچ کا. تو سرکار نے ایک دفعہ اسے کیا کہا، ابو جہل، یعنی جہلوں کا باپ. آج تک اس کا وہی نام پڑا ہوا یعنی مجھے بتائیے. سرکار نے ایک دفعہ کہا. ابو ہریرہ کا نام کچھ اور تھا، سرکار نے ایک دفعہ کہا ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، بلیوں کا. آج تک لوگ اسے اسی نام سے پکار رہے ہیں. آپ دیکھیں نا چین جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو کہاں جاؤ، چین. ٹھیک ہے نا. اس وقت چین جو تھا نا کفر تھا سارا، آج بھی ایکسپیرینس کفر ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. اور ایک تو دور تھا، دوسرا سارا کفر تھا. تو پھر کس علم کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں جاؤ؟ وہ دنیاوی علم جو ہے، مثلا یہ دنیاوی علم جو ترقی ہوئی ہے، مثلا لائٹ چل رہی ہے، یہ انسان کو فائدہ مل رہا ہے، پکا چل رہا ہے، انسان کو فائدہ مل رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ صوفے بنے ہیں، قالین بنے ہیں، یہ چادریں بنی ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ دنیاوی ترقی ہے. اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھیں اب دنیا میں تو ہم نے رہنا ہے نا، دیکھیے کہاں ہم نے کرنی ہے دنیا میں رہ کے، عبادت کہاں کرنی ہے دنیا میں رہ کے. شیخ سعدی کا قبرستان سے گزر رہے تھے نا اپنے مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ. تو قبرستان سے گزر رہے تھے تو شاگردوں سے پوچھا یہ قبر والے کیا سوچ رہے ہیں، قبرستان میں قبروں والے کیا سوچ رہے ہیں؟ تو سب نے کہا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع اور ملے، ہم دنیا میں جائیں، اچھے کام کر کے پھر واپس آئیں. تو آپ نے کہا یہ موقع ان کو نہیں مل سکتا، لیکن یہ موقع تمہارے پاس تو ہے نا،
یہ موقع ہے آج دیکھیں اس دنیا کا ایک لمحہ آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت ثواب کی جگہ ہے۔ دنیا کس کی جگہ ہے؟ عمل کی۔ ہم نے عمل کہاں کرنا ہے؟ دنیا میں کرنا ہے، بات سمجھا نا؟ دنیا کمرہ امتحان ہے، وہ علیحدہ بات ہے، ہم نے اس کو آئیڈیل ہوم بنایا ہوا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کمرہ، ایسا ہی ہے نا جی؟ ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ آئیڈیل ہوم۔ آئیڈیل ہوم کا مطلب کیا ہے دوستان محترم؟ یہ گھر ہے، میں چاہوں وہ صوفہ ادھر لگا دوں، میری بات سمجھے نا؟ یہ کرسی اٹھا کے ادھر لگا دوں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ مطلب جو میرا آئیڈیا کرے، جو میرا دل کرے میں وہ کر لوں۔ لیکن کمرہ امتحان کے اندر آپ لوگ پڑھے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، بس ختم کروں گا ایک دو باتیں کر کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کمرہ امتحان کے اگر وہ کہے نا کالے پین سے لکھنا ہے، آپ لال سے بھی لکھے پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ سبز سے بھی پڑھا جائے گا نا، بلو سے بھی پڑھا جائے گا نا، میں ایک بات کر رہا ہوں، گولڈن سے بھی پڑھا جائے گا نا، لیکن ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ بلیک۔ میری بات سمجھے نا؟ اگر آپ بلیک سے نہیں لکھیں گے کیا کریں گے؟ وہ آپ کو فیل کر دیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ دوسری کوئی بات نہیں۔ آپ کا نمبر ہے ادھر اس کرسی کا، آپ کہیں گے میں نے ادھر بیٹھوں گا، تو کہیں گے ادھر ہی بیٹھو۔ تو یہ کمرہ امتحان کا مطلب ہے آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ امجد صاحب ذرا غور کرنا، دنیاوی کمرہ امتحان کا یہ حال ہے کہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ نے کہا میں نے بھی دنیا کو کمرہ امتحان کہا ہے نا، یہاں میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آؤ نا، پھر وہ دیکھیں مولا علی کا قول ہے نا، اگر موت کے بعد کی زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہتی ہو، موت سے پہلے کی زندگی رب کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ آپ دیکھیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے۔ اب یہ بات آپ کو کمرہ امتحان کی سمجھ آ گئی نا؟ اب آپ دیکھیں، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، کہاں جائیں؟ ایئرپورٹ پہ جائیں، چھوڑنے جاتے ہیں یا نا جی؟ آپ لوگوں کو میری بات سمجھا نا؟ جہاز کتنی دور کھڑا ہوتا ہے باہر سے، ادھر آپ چھوڑنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاز کتنی دور کھڑا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے یہاں سے لے کے یہ باہر دور روڈ تک کتنی دور کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو جہاز میں جانے دیتے ہیں باہر سے؟ نہیں، کیا چیک کرتے ہیں؟ پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، ہر چیز چیک کرتے ہیں نا۔ اس کے بعد پھر آپ کو کدھر جانے دیتے ہیں؟ جہاز کے اندر۔ سارا کچھ چیک کرنے کے بعد سارا کچھ پھر کدھر جانے دیتے ہیں آپ کو؟ جہاز کے اندر، باقی لوگوں کو نہیں جانے دیتے۔ میری بات سے نا، کسی نے عام کپڑے پہنے ہو نا، پاؤں میں سلیپر پہنا ہو 10 روپے کا، لیکن اس کے پاس ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹ ساری چیزیں ہوں، عام سادے کپڑے پہنے ہوں، اس کو جانے دیں گے نا؟ ذرا غور کرنا میری بات سے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے بندے نے 3 پیس سوٹ پہنا ہو، براڈو سونے کی گھڑی باندھی ہو، گلے میں بیمار سونا پہنا ہو، میری بات سمجھے نا؟ بڑے قیمتی لباس پہنا ہو، قیمتی گاڑی میں آئے، لیکن اس کے پاس کاغذ نہیں ہے، پاسپورٹ، ٹکٹ وغیرہ نہیں ہے، اس کو جانے دیں گے؟ لباس تو بڑا قیمتی اس نے پہنا ہوا ہے، جانے دیں گے نہیں؟ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ جو چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ جہاز میں جائے گا۔ تو ہم بڑے سیانے ہیں امجد صاحب کہ جہاز میں جانے کے لیے ان کی پوری ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تب جانے دیتے ہیں جی۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرنی پڑے گی؟ بتائیں نا جی، کرنی پڑے گی نا؟ اتنی تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا؟ دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ جا کے دنیا کو جنت بناؤ، پھر واپس اس جنت میں آؤ۔ آدم علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا کہ آپ جنت سے نکلو، دنیا میں جاؤ، دنیا کو جنت بناؤ، پھر واپس اس جنت میں جاؤ۔ اب دنیا کو جنت بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم نے پیار اور محبت سے رہنا، ایک دوسرے سے مسکرا کے بات کرنی ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، لالچ نہیں کرنی ہے، بے ایمانی نہیں کرنی ہے، حوث نہیں کرنی ہے، حسد نہیں کرنا ہے۔ بعد نے کہا نا حوث نے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، گرد آلودہ رنگ و نسب سے بال اوپر تیرے، اڑنے سے پہلے ہے مرغے رنگ اوپر سے شاں ہو، اڑنے سے پہلے پر شاں ہو جا۔ بعد سے کسی نے کہا نا کہ زندہ اور مردہ میں کیا فرق ہے؟ زندہ اور مردہ میں کیا فرق ہے؟ تو اقبال نے کہا زندہ وہ ہے جو باقی کا ذکر کرتا ہے، زندہ وہ ہے جو باقی کا ذکر کرتا ہے، مردہ وہ ہے جو فانی کا ذکر کرتا ہے۔ دنیا فانی، اس کی ہر چیز فانی، جس نے دنیا سے دل لگایا وہ فنا ہو گیا، جس نے دنیا والے سے دل لگایا وہ باقی ہو گیا۔ بات سمجھ گیا نا؟ باقی وہی ہیں دوستان محترم جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور جس جگہ آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے جس جگہ سے آپ گزرتے جاتے ہیں ذکر کرتے ہوئے، امجد صاحب وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس نے میرا ذکر کیا۔
वो जगह क्या करेगी? मेरी बात समझे ना? फिर किसी ने इकबाल से पूछा कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है? मुसलमान और इकबाल ने कहा मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जिसकी अल्लाह मानता है। मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जिसकी अल्लाह मानता है। कि फिर तो मंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है, मकाम में गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमिया कर हूँ, यही सोच नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। आज देखें ना, मौला अली का कौल है ना हज़रत अली का कि इंसान उतना ही जिंदा है जितना उसका एहसास और ज़मीर जिंदा है। जिस शख्स ने दुनिया के अंदर अपने एहसास और ज़मीर को जिंदा रखा, अपने एहसास और ज़मीर को, वो मरने के बाद भी जिंदा है। जिसने मार दिया वो जिंदा रह के भी मर गया। मोहम्मद बिन कासिम से किसी ने पूछा ना, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना हुआ है? उससे किसी ने पूछा ना, तेरे से पहले 2 कमांडर अपनी कमान को फौज लेकर गए और नाकाम वापस आए। ये बड़े गौर से सुनना, एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो नाकाम वापस आए और तू जब गया तो कामयाब वापस आया, जीत के आया। तो इसकी वजह क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा जब मैं गया, मैं ये सोच कर गया कि जिस औरत के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है वो औरत मेरी बहन है, वो औरत मेरी बहन है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा जब मैंने सोचा कि वो औरत मेरी बहन है तो मेरा ज़मीर बेदार हुआ, अल्लाह की मदद उतरी और मैं कामयाब हुआ। क्योंकि बेदार होने के लिए एहसास और ज़मीर का ज़िंदा होना बड़ा ज़रूरी है। एहसास और ज़मीर का ज़िंदा होने के लिए सामने वाले की अहमियत और हैसियत का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आपको सामने वाले की अहमियत और हैसियत का नहीं पता है, ये बड़े गौर से सुनना, जब तक आपको सामने वाले की अहमियत और हैसियत का नहीं पता है, आप एक टके की कुर्बानी नहीं दे सकते, एक टके की कुर्बानी नहीं दे सकते। अब सुनना, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब यहाँ हम बैठे हुए हैं, बाहर से एक बंदा आए, आके हमें कहे जी बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदा मर गया, एक बंदा मर गया। आप मुझे सारे बताएं हम क्या करेंगे? बताए ना, उठ के भागेंगे? बताए ना जी, कुछ नहीं करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। वो कहेगा ना जी एक एक्सीडेंट हुआ उधर मेरी रोड पे या किधर रास्ते में, ठीक है ना, हम यहाँ वो आके के अंदर हम क्या करेंगे? उठ के भागेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे। बात समझे ना? अपनी बात साथ जारी रखेंगे, थोड़ा बस एक किसी के अंदर थोड़ा है तो थोड़ा कहेगा चलो अल्लाह से खैर करे, ठीक है ना। लेकिन एक बादशाह अपने महल में बैठा हो, उसको कोई आके कहे कि बाहर एक एक्सीडेंट हो गया, एक बंदा मर गया, वो क्या करेगा? हमने क्या किया? मुझे पहले बताया, हमने कुछ किया? वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा ना। अब दूसरा बंदा आके उसको ये बताए कि बाहर जो एक्सीडेंट हुआ उसमें तेरा बेटा मर गया, अब मुझे बताए वो बादशाह क्या करेगा? बताए ना जी। आप लोगों ने देखा होगा कमर उस्मान कह रहा बेटा जब मरा था, देखा किसी ने? देखा था ना है? अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, ठीक है ना, सामने से वो साफी ने उसने बता दिया कि आपके बेटे का देख रहा था ना, वो पूरा आपने सीन देखा होगा, ठीक है ना। तो क्या था किसका बेटा? वो कहता है जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, मर गया। क्योंकि ये थोड़ा दूर खड़ा था मेरे ऊपर, तो वो दूर से बता रहा था। फिर इसने कहा आगे ओके भाई क्या कह रहे हो, कौन मर गया है? कहता जी आपका बेटा मर गया है। कहता मेरा बेटा? कहता अच्छा। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, झूठ सच मिलाने आया था, बात समझे ना। लेकिन जब सुना ना मेरा बेटा मर गया तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, बात समझिए ना। मैंने कहा जब हमारे बच्चे मरते हैं ना तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना मरा ना तो उसने कैंसिल कर दी। क्या कर दी? कैंसिल कर दी। देखा होगा आपने, ऐसी बात नहीं है। जब कुल था तो आपने टीवी पे सुना होगा, मैंने सुना है इसका। इसने पता क्या बात की? इसने कहा मेरा मौत पे यकीन नहीं था, मौत पे, लेकिन जिस दिन मेरा बेटा मरा उस दिन मुझे मौत पे यकीन हुआ। मैंने कहा इससे पहले कुफर में ज़िंदगी गुजारता। देखिए अब ज़रा गौर करें, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं लेकिन मौत को मानते हैं, ये डर ये जो है क्या निस लोग हो जो अल्लाह को नहीं मानते, मेरी बात समझ रहे हैं ना, वो किसको मानते हैं? मौत को मान, क्योंकि मरते तो है ना जी,
مرتے تو میں نے اس کا موت میں بھی یقین نہیں تھا، اندازہ لگاؤ اتنا بڑا ہو گیا ہے، ہمارا وزیر شزیر سب کچھ بن گیا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی موت ہے اور موت میں یقین رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر لوگ روزانہ مرتے ہیں، لیکن بات وہ اپنیت والی ہے کہ جب اپنا کوئی مرتا ہے پھر دکھ ہوتا ہے۔ اگر اتنی دکھ ہمیں دوسرے پہ ہو نا، پھر ہم مومن ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ مومن ہو جائیں۔ تو بس اس کے ساتھ کہ وہ تنائے سبل ختم رسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا وہ بادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، اور ذکر و مان کو بھی، کشتی و دریا و طوفان کو بھی رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کی محمد سے وفات میں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور اصل زندگی بس اس نے پائی، اصل زندگی بس اس نے پائی محمد مصطفیٰ کے دین کی، جس کو سمجھ آئی۔ اور ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، انہی سے شروع کرتے ہیں، انہی پہ ختم کرتے ہیں اپنے علم کے پیمانے کو۔